الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق آیت نمبر 44 سے شروع ہو رہا ہے، سورۃ النساء پارہ نمبر 5۔ دیکھیں جی، میری کوشش یہ ہے کہ ہم مختصر وقت میں جو تھوڑا تھوڑا وقت ملتا ہے روزانہ، اس تھوڑے وقت کے اندر اگر ہم قرآن مجید کو سیکھ لیں 2 4 آیات کر کے، تو انشاءاللہ اس سے نفع عظیم حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر ہم جب تدبر کریں گے، غور کریں گے، اس کے ساتھ اگر ہم کسی تفسیر کا مطالعہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن بہرحال فی الحال صرف آپ لوگ اتنا سمجھ لیں کہ ان آیات کا بنیادی مضمون ہے وہ ہم اس ترتیب سے سمجھ لیں، اپنی بیاض کو بنا لیں، تو کل کو جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ہمیں کچھ فیصد سمجھ میں آنا شروع ہوگا، اور پھر اس سے آگے انشاءاللہ راستے کھولیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کو ہمارے دل میں بٹھا دے۔ قرآن مجید جو آپ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں، اور حق اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں تبدیلی لے کر آئے۔ اگر قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ویسے ہی اعمال ہیں، اب بھی ویسے ہی اعمال ہیں، تو کیا فرق ہوا قرآن پڑھنے کا؟ اگر قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ویسی ہی نمازیں پڑھ رہا تھا جیسے اب پڑھ رہا ہے، تو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ، کیا فرق ہوا مزاج کے اندر؟ تو اللہ کا قرآن ہم سمجھنے کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، بیاض بھی بنا رہے ہیں، کوشش آگے سے آگے بڑھنے کی کر رہے ہیں، لیکن اعمال میں تبدیلی نہیں ہے، اعمال کی ڈگر ویسی کی ویسی ہے، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی کوشش کی جائے کہ اعمال میں تبدیلی لائی جائے۔ قرآن کا اثر کتنا دل پر ہو رہا ہے، قرآن کا اثر دل پہ کتنا ہو رہا ہے، اس کا دھیان کریں۔ ذکر اللہ میں تبدیلی آنی چاہیے، اعمال میں تبدیلی آنی چاہیے۔ بس اگر رسمی طور پہ پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مرضی ہے پھر، لیکن اگر رسمی طور پہ نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن کو قرآن ہونے کی حیثیت سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے سمجھ رہے ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ فرق آنا چاہیے۔ کل ایک بات میں نے چھوڑ دی تھی درمیان میں، تک کہیں ترجمے میں اشتباہ پڑ رہا تھا، اس وجہ سے چھوڑ دی تھی۔ دیکھیں جی، تیمم کے اندر جو حکم متوجہ ہوتا ہے وہ کتنے قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے؟ وہ 3 قسم کے لوگوں کو تیمم کا حکم ہوتا ہے۔ نمبر 1، عابری سبیل، مسافر تیمم کر سکتا ہے، مسافر کے علاوہ کوئی دوسرا تیمم نہیں کر سکتا، مقیم کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں، ایک یہ۔ دوسرا، ان کنتم مرضی، مرض کی حالت میں کوئی شخص ہے اور پانی کا استعمال منع ہے، تو یہ دوسرا شخص ہے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3، ایک منٹ، ہاں، یہ 2 قسم کے لوگ، 3 قسم کے لوگ نہیں، یہ 2 قسم کے لوگ، جب ان کو یہ 2 قسم کے لوگ تیمم کر سکتے ہیں۔ کب کر سکتے ہیں؟ عابر سبیل، مسافر اس وقت کر سکتا ہے، فلم تجدوا ماء، جب وہ پانی نہ پائے تو تیمم کر سکتا ہے، اور مریض جب وہ پانی پائے تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔
اچھا، او عابری سبیل کو ہم یہاں سے جوڑیں گے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، سمجھ رہے؟ ترجمہ اس کا اس طریقے سے ہوگا، اس کو ذرا سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی نہ آؤ، وانتم سکارا، اس وقت جب تم نشے کی حالت میں، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کو سمجھنے نہ لگ جاؤ، ولا جنبا، اور جنابت کی حالت میں بھی نہ آؤ، حتی تغتسلوا، جنابت کی حالت میں بھی نہ آؤ، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، ٹھیک ہے، یہ بات پوری ہوگی۔ الا عابری سبیل، الا عابری سبیل، الا یہ کہ تم مسافر ہو اور تم کو پانی نہ ملے، الا عابری، الا یہ سوائے اس کے کہ الا عابری سبیل کہ تم مسافر ہو، اور اس کو جوڑیں فلم تجدوا ماء، اور تم کو پانی نہ ملے تو فتیمموا، تو تم تیمم کرو، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، فتیمموا، تو پھر تم تیمم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ او علی سفر، یا تم سفر پر ہو، اس صورت میں بھی تم تیمم کر سکتے ہو۔ یہ حکم 2 مرتبے بتایا، تاکید کے لیے، وضاحت کے لیے بتایا، تاکہ مقیم لوگ تیمم نہ کریں۔ ہاں مقیم مریض ہے تو تب سفر کر سکتا ہے۔ اب تیمم کن حالتوں میں ہوتا ہے؟ جاء احد منکم من الغائط، کوئی قضاء حاجت کرے، او لامستم النساء، یا صحبت کرے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ دیکھیں جی، عام حالت میں تو انسان صرف وضو کرتا ہے، اور جب غسل واجب ہو جائے تو پھر غسل کرتا ہے۔ تیمم کے اندر یہ ہے کہ وضو بھی تیمم کے لیے، تیمم الٹرنیٹ وضو کا بھی ہے، اور تیمم الٹرنیٹ غسل کا بھی ہے، تو یہ بات یہاں پر ہوگی۔ میں اس کو الگ کر کے بتانا چاہتا تھا تاکہ بات واضح ہو جائے اور ترجمے میں کنفیوژن نہ ہو۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پہلے تعدی مسلمانوں کے لیے بتائی کہ مسلمانوں تمہارے لیے یہ احکامات ہیں، اب تعدی یہودیوں کے لیے بتائی، ٹھیک ہے۔ تعدی کا معنی یہ ہوتا ہے وہ احکام جو معتد ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ احکام جو کہ ان میں نافذ ہوتے ہیں ان کو تعدی کہتے ہیں، کیونکہ بڑوں نے اصطلاحات استعمال کی اس لیے میں نے بھی لکھ دی ہیں۔ تعدی مسلمانوں، یعنی مسلمانوں کی چند خصوصیات بیان کرنے کے بعد اب یہودیوں کی کچھ خصوصیات بیان کی۔ یہود کی بنیادی طور پر 2 شرارتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ تورات کے الفاظ کو موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، تورات کے الفاظ کو موقع محل سے ہٹا دیتے تھے، یہ ان کی پہلی شرارت تھی۔ بعض مرتبہ کسی لفظ کو ہی بدل دیتے تھے، اور بعض مرتبہ اس کی تفسیر اور اس کی تعبیر کو بدل دیتے تھے، یہ ان کی ایک اپنی شرارت تھی۔ اس کی کوئی مثال ابھی تک میرے سامنے نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس کی مثال دینے سے قاصر ہوں، بس فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ وہ تورات کے الفاظ ہی کو بدل دیتے تھے، اور جہاں ضرورت پڑتی تھی تو تفسیر کو اپنی مرضی سے بدل دیتے تھے۔ نمبر 2، وہ کچھ منافقانہ اور مبہم قسم کے الفاظ استعمال کرتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں راعینا، راعینا کو زبان مروڑ کے استعمال، یہ چونکہ پیچھے گزر چکا ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں، زبان کو مروڑ کے استعمال کرتے، جس کا معنی لفظی راعینا کا مطلب یہ تھا کہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہماری طرف متوجہ ہوں، ہمیں ہماری طرف تھوڑی سی توجہ فرمائیں، رائنا کا یہ مطلب تھا۔ لیکن راعینا، راعینا یعنی زبان کو تھوڑا مروڑ کے لمبا کر کے، لفظ کو لمبا کر کے ادا کرتے، تو اس کا راعینا کا معنی ہو جاتا تھا اے ہمارے چرواہے۔ نئے لوگوں کے لیے میں تھوڑا اس کو لکھ دیتا ہوں۔ راعینا، راعینا یہ ہے راعی، راعی رعایت کیجیے،
ٹھیک ہے، اور نہ ہماری، ٹھیک ہے جی، راعینا ہماری رعایت کریں. اور جو لفظ راعینا، یہ راعینا جو لفظ ہے، یہ راعی کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، چرواہا اور نہ کا مطلب ہمارا. تو راعینا کا مطلب ہے ہمارے چرواہے. ہم لوگ آج اس لفظ کو پڑھ کے کتنے دکھی ہو رہے ہیں، دل دکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرتے تھے، ان کا ضمیر ان کو کیسے اجازت دیتا تھا، اور کس طریقے سے صحابہ کرام اس کو برداشت کرتے ہوں. راعینا وہ ایسے کہتے تھے، اور وہ اصل لفظ یہ تھا، صحابہ کرام یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ استعمال کرتے تھے راعینا، یعنی جان بوجھ کے لفظ مروڑ توڑ کے غلط استعمال کیا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، یعنی اس نوعیت کی باتیں لوگ کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے یہ لوگ استعمال کرتے تھے سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، یہاں پہ لکھا ہوا سمعنا وعصینا، میں ادھر لکھوں گا تو آپ لوگ تھوڑا مشتبہ مت ہو جائے گا. سمعنا وعصینا مطلب یہ ہے، وہاں آپ لوگوں نے اعراب دیکھ لیے ہوں گے، سمعنا وعصینا، ٹھیک ہے. سمعنا وعصینا، سمعنا کا مطلب ہم نے سن لیا، وعصینا اللہ کے حضور، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا مطلب یہ تھا، عصینا کا مطلب ہے ہم نے نافرمانی کی. یعنی یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، انگلی ادھر کر دیتے تھے، سمعنا یعنی ہم نے آپ کی بات سن لی، وعصینا اور ہم نے ان کی نافرمانی کی، یعنی ہم اب ان کے نہیں رہے، ہم اب آپ کے ہو گئے، مطلب یہ تھا. اور لیکن یہ ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے سمعنا وعصینا، ہم نے آپ کی بات سنی اور ہم آپ کے نافرمان ہیں، کرنے جو کرنا ہے آپ نے ہمارے خلاف. یعنی اس طریقے سے گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. اور اس کے بعد پھر اگلا لفظ قرآن مجید میں واسمع غیر مسمعین، واسمع غیر مسمعین، یہ لفظ دیکھ لیجئے، واسمع غیر مسمعین، اس کا مطلب ہے، اس کا لفظی بات یہ ہے، واسمع غیر مسمعین، آپ ہماری بات سنیں، واسمع آپ ہماری بات سنیں، غیر مسمعین، غیر مسمعین اور کوئی اور ہماری بات نہ سنے. لیکن اس کا معنی یہ لوگ یہ نکالتے تھے کہ آپ ہماری بات سنیں، خدا کرے آپ کی کوئی بات سنائی نہ جائے. یعنی ظاہری طور پر یہ دعا دیتے تھے کہ آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو. لیکن اندر اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ خدا کرے آپ کو ایسی کوئی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو خوش کرے. یعنی لفظی مطلب، یعنی اس طریقے سے تو یہ کچھ علمی قسم کے کیا جھگڑا تھا. میں اس کو واضح کر دوں، اسمع غیر مسمع، آپ ہماری بات سنیں اور کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو تکلیف دے. اس سلینگ کا، اس ورڈ کا یہ مطلب ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن یہ لوگ جو مطلب لیتے تھے، اللہ کے نبی بھی سمجھتے ہیں، ایک بہت ہی محبت کرنے والا آدمی، ایک بہت ہی نفرت کرنے والا آدمی آپ کے پاس آیا ہو کے، او ہو بڑی آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی، مطلب اس کا یہ ہوتا تھا، مطلب اس کا یہ ہوگا کہ بھئی یہ کیوں پوچھ رہا ہے. اس کے پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کہیں بچا تو نہیں ہے. سمجھ رہے، آپ پھر بچ گئے، یعنی بتا رہا ہے کہ پہلی بات کو چھوڑ دے، دوسری بات یعنی آپ کو یہ بتا رہے کہ یار آپ پھر بچ گئے، یعنی کہنے کو تو یہ کر رہا ہے مذاق، یار آپ پھر بچ گئے.
لیکن حقیقت میں اپنے دل کا کھوٹ اتار رہا ہے، دل کی نفرت اتار رہا ہے. یعنی یہ کہتا تھا، مطلب اس کا یہ ہوتا تھا کہ آپ بس ہماری سنیں، آپ بس ہماری سنیں، اور خدا کرے کہ آپ کی کوئی نہ سنے. آپ جان بوجھ کے ایسے مشتبہ لفظ استعمال کر کے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ ان کا مقصد تھا. تو یہ دو باتیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی. میں نے اس کو 3 قسم کے امراض میں ذکر کیا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر. الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا. یشترون الضلالۃ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، اس سے کتاب سے ہدایت نہیں لیتے بلکہ گمراہی کو خریدتے ہیں. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کریں. اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹکو. تضلوا میں اس کو جمع سمجھاؤں، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. تم بھی یہ جمع نہیں ہے جی، یہ تو واو کی وجہ سے یہ نہیں سمجھے گا جمع ہے. یہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. یعنی ان کا پہلا مرض یہ ہے کہ ان کو تو ہدایت کی کتاب دی تھی مگر انہوں نے گمراہی میں سے حصہ لے لیا. ان کی چاہت بھی ہے کہ گمراہی پھیلے، ہدایت نہ پھیلے. ان کی چاہت ہی یہ ہے. دیکھیں نیت کتنی اہم چیز ہوتی ہے. دوسرا، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں. بتایا کہ یہ مسلمانوں تمہارے دشمن ہیں، لیکن ان سے گھبرانا نہیں ہے. وکفیٰ باللہ ولیٰ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوست ہونے کے ناطے کافی ہے. وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہونے کے ناطے سے بھی کافی ہے. وکفیٰ باللہ ولیٰ، اور اللہ تعالیٰ رکھوالا بننے کے لیے اللہ کافی ہے. وکفیٰ باللہ نصیرا، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے. من الذین ہادو، ان کی تیسرا مرض جو میں نے یہاں پہ ذکر کیا، اور ان کی دوسری شرارت، من الذین ہادو، جو یہودی ہیں ان میں سے کچھ لوگ، یحرفون الکلم عن مواضعہ، بہت سے کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں. چنانچہ تورات کو انہوں نے بدل دیا ہے. ایک ان کی یہ شرارت ہے. دوسرا، یہ ان کا مرض ہے. ٹھیک. وَيَقُولُونَ، لیکن وہ تانا دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، تانا دے، یقولون سمعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن ہم تو نافرمان ہوئے. وعصینا کا مطلب وہ لیتے تھے، میں نے پیچھے بتا دیا. واسمع غیر مسمعین، اور ہم نے سن لیا غیر مسمعین. آپ واسمع، ہماری بات سنیے، غیر مسمعین، اللہ کرے کوئی آپ کو بری بات نہ سنائی دے. وراعنا، اور ہماری رعایت کیجئے. لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کے کہتے تھے. وطعنا فی الدین، اور دین میں تانا دیتے ہوئے کہتے تھے، تانا زنی کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں ولو انہم قالوا سمعنا، ارے 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 ارے، ولو انہم، کاش ایسا ہوتا، قالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے. چنانچہ ہم اس موقع پہ اپنے دل میں کہہ دیں، اللہ جی ہم نے آپ کا کلام سن لیا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے. ہاں، چنانچہ قرآن مجید میں جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو اس وقت فوراً دل سے اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ جی ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم اس کے مطابق چلیں گے. جو آپ کا حکم ہے، جو آپ کی طرف سے ہم کو حکم ملا، ہم اس کے بالکل مطابق چلیں گے، ہم اس کے بالکل مطابق عمل کریں گے. وسمع، اور ہم نے سن لیا. وسمع، ہماری بات سنیے. وانظرنا، کاش کہ وہ یہ کہتے کہ سمعنا، ہم نے سن لیا. واطعنا، ہم فرما بردار بنیں گے. اس کے بعد بھلے سے ان سے فرما برداری نہ ہو. ہم مسلمان ہیں، ہم ہر موقع اللہ جی ہم آپ کے فرما بردار بنیں گے، بننے کی کوشش کریں گے، اللہ آپ ہمیں توفیق دیجئے. مسلمان ہمیشہ یہ کہتے، کبھی یہ نہ کہے کہ جی میں تو ہوتا ہی نہیں ہوں، چھوڑو میں آج سے اطاعت و فرما برداری نہیں کروں گا. نہیں، ہم نے یہ یہودیوں والی حرکت نہیں کرنی. واسمع، اور ہم سنیں، اور ہماری بات سنیے. راعینا، مت کو سنیے ہماری بات. وانظرنا، ہماری طرف دیکھیے، نظر کرم فرمائیے، ہم ایسی بات کریں. لکان خیر اللہ، یہ بہتر ہوتا ان کے لیے. وہ اقوام، اور ان کے لیے مضبوطی کی بات ہوتا.
اللہ لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر بھی ہوتا، واقوم، اور ان کے لیے راست بازی کا ذریعہ بھی ہوتا، ولکن لعنہم اللہ، لیکن اللہ نے ان کو لعنت کی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بات یہاں پر آئی۔ چنانچہ کوئی انسان ظاہری طور پر بے ادب نہ ہو تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ بے ادبی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، بدتمیزی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کیسے ہی بڑا کیوں نہ ہو، بے ادبی بدتمیزی انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو قرآن کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بنا تقبل منا